الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کے سن کے سمجھ کے کئیاں چیزاں تو چھٹکارا حاصل کرنے واسطے بندے نو کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی دن ٹائم اسی نکلی دے اکثر سارا دن مزدوری کری دی، سارا دن سردی گرمی پیاس بھوک سفر حضر دی پرواہ کرن تو بغیر اسی لگے روی دے اسی رات نو کچھ روٹی واسطے پیسے کٹھے کرنے۔ کوئی بندہ تو انہوں انجدہ نہیں ملنا جڑا کہ دھند بڑی پئی ہے میں کام دے کوئی نہیں لگنا، یا کہ گرمی بڑی ہے دھوپ بڑی چڑھی ہے میں کام کوئی نہیں کرنا، دکان آج میں نہیں کھولنی ٹھنڈ بڑی لگ دی پئی، میرے پیاس بڑی لگی ہے میں روزہ لگا کھلوتا ہے دکان میرے تو نہیں کھل دی۔ کوئی بندہ نہیں انجدہ جنہیں دکانہ پائیاں نے متبادل بندے رکھے نے، ایک اٹھنا ہے دوجے بہ جانا ہے وہ اٹھنا ہے پہلے آ جانا ہے۔ کام بند اساں نہیں کیتا تے کام کرتے کیوں ہاں؟ سارا دن ساری رات کام کرنے دی وجہ کی ہے یار گھر دے اخراجات آستے حلال روزی کما لیے، سکھ نال بندہ حلال دی روٹی کھا لوے تے سکھ نال بندہ سو لوے، زندگی سکون دے نال گزارن آستے، زندگی اپنی دکھاں تو بچن آستے تھوڑی جی سوکھی کرن آستے بندہ کوشش کر دے۔ ایک بندہ اگر وہ مکان اچھا بنا لیندہ ہے سوچ اندھی بھی ہے بارش کدی زیادہ کدی گھٹ کدی میم بدل نظام بنتا رہتا ہے، مکان اچھا ہوئے اندر اے سی بندہ لا لیندہ ہے، کہیں اندر ہیٹر لا لیندے نے، اندر بیڈ لیشیاں ہوندہ ہے بسترہ ہوندہ ہے چٹائی ہوندی ہے کھڑکیاں ہوندی ہیں ہوادار کھڑکیاں ہوندی ہیں سردیاں واسطے کیڑا وہ ہیٹر دا انتظام کیتا ہوندہ ہے۔ یہ ساریاں کماں دی وجہ پوچھو دے بلیے سارا وقت کیوں کرنا ہے تو آندہ ہے زندگی تے سوکھی گزارنی ہے نا، زندگی سوکھی گزارنی ہے۔ یہ سارے اچھا کہ جھوٹ بول کے بندہ گاہک نو ڈیل کردا ہے، پلاننگ کردا ہے، فراڈ کردا ہے، دھوکہ کردا ہے، دوجیاں لوگاں دیاں زمیناں تے قبضہ کردا ہے، پیسے جائیداد ہڑپ کردا ہے، جی رشوت لیندا ہے، سود دا کاروبار کردا ہے، یہ سارا بندہ نظام حرام کمائی جاندا ہے۔ بندے نو پتہ ہے جہنم دی آگ اکٹھی کردا پیاں، بندہ سمجھ دے آخرت وچ میں ان دے بدلے جہنم وچ سڑنا پونا ہے، جی من عذاب ہونا ہے، میرے رب نے منع کیتا ہے، پتہ ہے ہر چیز دا، اس دے باوجود رشوت بھی جیب وچ، سود دا پیسہ بھی جیب وچ، جھوٹ نال کمایا پیسہ بھی جیب وچ، بھلانے دا بیگانے دا، اپنا چرایا ڈکیتی دا فراڈیے دا، شراب دے رشوت دے حرام کام دے سارے پیسے بندہ جیب بھی پا کے وہی بچیاں نوں کھوائی ہوندا ہے، وہی گھر والوں نوں کھوائی ہوندا ہے۔ پوچھا جائے کہ تینوں پتہ بھی ہے کہ آخرت عذاب ہونے پھر بھی پیسہ اکٹھا کیتی جانے وجہ کی ہے؟ وہ بھی جواب ہی دیندا ہے کہ بھائی مہنگائی بڑی ہو گئی، اخراجات بڑے نے، زندگی سوکھی گزارن واسطے بندہ غلط کام بھی کر رہے، حلال بھی کما رہے حرام بھی کما رہے، مقصد سب دا ایک ہی ہے کہ اپنی زندگی سوکھی گزر جائے، بچیاں واسطے روٹی پانی بن جائے، کوئی مکان بن جائے، سر لکان ہو جگہ بن جائے، سارے بندیاں دیاں محنتاں دا جدے مرضی ہے دوڑ لا لو، جڑے مرضی ہے شعبے چلے جاؤ، جڑے مرضی ہے تسی دفتر دے اندر آفس دے اندر مارکیٹ دے اندر جڑا مرضی ہے بزنس شروع کر لو، ہر بندے دا مقصد ایک ہی ہے پیسہ حاصل کرنا، اپنی زندگی دے اخراجات پورے کرنا، زندگی سوکھی گزارنا۔ لیکن بڑی انتہائی تسی بھی سن کے حیران ہوو گے، حیرت زدہ گل ہے کہ اسی کوٹھیاں والے بندے بھی ویکھے نے سکون کوئی نہیں، کوٹھیاں والے بندے ویکھے نے اساں سکون زندگی وچ کوئی نہیں، اسی سینکڑے سو سو دو دو سو پانچ پانچ سو ہزار ہزار، میں آپ ذمہ دار ہاں، میں انہیں ذمہ داراں جاننا جنہ دی سو سو پانچ پانچ سو ہزار ہزار ایکڑ زمین ہے، ارب پتی نے کروڑ پتی نہیں، ارباں پیسہ کول، سکون انہوں کوئی نہیں، دل دے اندر پریشان نے، رات نو نیند نہیں ہوندی، دل نو سکون نہیں ملدا، دل دے اندر پریشانیاں دکھ جی ٹینشناں ہر وقت دماغ تے ذمہ داریاں دا بوجھ، سکون بندے نو پھر بھی نہیں ملدا۔ ایک بندہ نے میرے کو اولاد کوئی نہیں میں تاں پریشان ہے، رب کعبہ دی قسم جنہ کول اولاد ہے وہ بھی پریشان ہے۔ ایک بندہ آندہ میں بیمار ہوں میں تاں پریشان ہوں، جڑے تندرست نے وہ بھی پریشان نے۔ ایک بندہ آندہ یار میرے کول پیسہ تھوڑا ہے میں تاں پریشان ہوں، جنہ کول زیادہ ہے وہ بھی پریشان نے۔
کچھ سال پہلے ایک بندہ ہے دنیا تو ہن چلا گیا جی، ہو سکتا ہے ساڈے شہر جو سب تو زیادہ امیر بندہ ہوئے، رات نو نیند دیا گولیاں کھا کے بندہ سوندا سی۔ اللہ نے نعمت ہر ایک دیتی ہے، کھا نہیں سکتا، نیند واسطے بھی گولیاں کھانیاں پوندیاں، سکون ہوندی زندگی بھی کوئی نہیں، اولاد بھی ہے، پیسہ بھی ہے، جائیداد بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے، ہر نعمت لے سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، پہن سکتا ہے، سکون کوئی نہیں۔ پیارے بھائیو، ہر روڑا دوڑاں لائیاں نے، اسی ہر وقت ٹینشناں پریشانیاں دے اندر مبتلا ہیں، کہ وجہ کی یہ سکون پھر نہیں ملتا۔ سکون نہ ملنے دی وجہ کی ہے کیونکہ سکون جس چیز دے اندر میرے رب نے رکھے ہے نا، اسی اس چیز نو چھڑ کے تے بیگانیاں چیزاں وچوں سکون لبدے پے ہاں، اور بیگانیاں غیر چیزیں جو سکھ لبدے پے ہاں۔ تے جتھے اللہ نے سکھ رکھے ہے، جتھے اللہ نے سکون دیتا ہے، جتھے اللہ نے سکون عطا کرنا ہے، او رب نے دسے اینج کرو تے سکون مل جائے گا، اسی او چھڑ دیتا ہے۔ میں کیا بندہ بیمار ہو جائے، ڈاکٹر دی بجائے کسے بندہ نیم حکیم تو دیسی ٹوٹکا لا کے یا جتیاں والی دکان تو بندہ دوائی لین ٹر جائے، اس بندے مرنا ہے یا بچنا ہے؟ بھائی بندہ بیمار ہے تو دوائی ڈاکٹر کو لینی، ہن ڈاکٹر نو چھڑ کے بندہ ان پڑھ بندے نہ مینت کریاں دل نہیں 5-7 گولیاں دے دے، میں بیمار ہویا بخار چڑھیا بخار لے جائے، میں کہ بخار نہیں اتر مرنے، کھا گولیاں رہے، پیسے دے کے میڈیسن لے رہے، لیکن جان پھر بھی بچی نہیں۔ وجہ کی ہے جتھوں اللہ نے ہیلا بنایا ہے وہ دکان چھڑ کے تے بیگانی ہل ٹر پے ہیں، تے بچنا کیویں؟ خبردار کرتا ہے بندہ، ایکٹیو ہو جو جی، کہ اللہ تعالیٰ اللہ کہہ کے خبردار کر رہے بندیاں نو کہ خبردار ہو جو، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے پیسہ، دولت، جائیداد، پراپرٹی، اولاد، نعمتاں، کپڑے، روٹی، کھانا پینا، رب کعبہ دی قسم ہے میرے رب نے ایک چیز دا نام بھی نہیں لیا کہ اے چیزاں لے لو تے زندگی سوکھی لگ جائے گی۔ اللہ فرماندا ہے رب دے سامنے جھک جاؤ تے اللہ زندگی سوکھی فرما دے گا۔ اللہ بذکر اللہ، اللہ خبردار بذکر اللہ، اوے اللہ دا ذکر کرو، اللہ دا ذکر کرو، تطمئن القلوب، قلوب قلب دی جمع، قلب دل نو آندے جی، کہ اللہ فرماندا ہے تطمئن القلوب، اللہ دا ذکر کرو، اللہ تواڈے دل نو ہر پاسوں سکون بھی عطا فرمائے گا، اطمینان دی دولت بھی عطا فرمائے گا۔ آج دکان سکون حاصل کرن دی، آئے دکان جتھو اللہ نے اطمینان قلب عطا کرنے، آؤ دکان ہے جتھو بندے نو سکون ملنے، اے چھڑ کے بندہ دے راتی حرام دے پیچھے بجے ہے جی، غیر قانونی کام کر رہے ہیں، بندہ دن راتی حرام دے پیچھے دوڑ لائی بیٹھے، اون دا رب نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ تے جدو سکون والی دکان چھڑ کے پیسے پیچھے ٹریاں، پیسہ لب گیا ہے سکون، اولاد مل گئی ہے سکون، گھر بنا لے لیکن سکون نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے؟ میرے اللہ نے سکون نعمتاں وچ تاں رکھیا ہے جے نعمتاں دے بدلے بندہ رب نو راضی بھی کر لے، پھر بندے نے سکون ہے۔ تسی تجربہ کرنا ہوئے، جدو بندہ پریشان ہوندا ہے نا، بندہ پریشان ہوئے، بندہ مسجد آوے، وضو کرے، بندہ نماز دا ٹائم ہے تو نماز پڑھنی تے بندہ 2 رکعتاں نفل پڑھے، تسی نفل پڑھن تو پہلے والی کیفیت چیک کر لیا جے تے بعد والی چیک کر لیا جے، تانوں وضو کر کے جدو اللہ دے سامنے جھکو گے ادھیاں پریشانیاں اللہ ختم کر دے گا۔ اگر کسی تجربہ کرنا ہوئے جس ٹائم ذہنی دباؤ ہوئے، پریشان ہو، وضو کر کے اللہ دے سامنے یا نماز پڑھنا شروع کر دیا ہے، پھر سورہ یاسین دی تلاوت شروع کر دیا، قرآن پاک پڑھیا جے، میرا رب ویکھیا پریشانی ختم کر کے دل دا سکون کیویں عطا کردا ہے۔ لیکن اسی سکون والی جتھوں ملنا ہے وہ چھڑ دیتا ہے تے باقی کماں وچ بجے ہیں۔ میں کہ پیسے پیچھے نسے ہیں، پیسہ لب جانا، مکان بنا رہے ہیں بن جانا ہے، اولاد دے واسطے اپنے دن رات حلال حرام کمائی جا رہے ہیں، اولاد اللہ دے عطا کر چھڈنی، سکون نہیں ملنا۔ سکون ملن واسطے رب دے سامنے جھکنا پونا ہے، پھر اولاد دی طرفوں بھی سکون، مال دی طرفوں بھی سکون، گھر دی طرفوں بھی سکون، بیوی تے بچیاں دی طرفوں بھی سکون۔ اے بیوی بندے دی بد کردار ہوئے تو دی زندگی دنیا تے جہنم بن جاندی ہے، وہ بندے دا جینا مشکل ہو جاندہ ہے، نہ بچے چھڑ سکتے، تے جیڑی غیرت جس بندے دے اندر ہوئے بد کردار عورت نو رکھ نہیں سکتا۔ تے میں کہ بھائی اللہ سارے نو ہدایت عطا فرماندا ہے، تو رب نو راضی کر، ویکھی میں رب تینوں راضی کرے گا۔
میرے رب دا وعدہ ہے نا جی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا دنیا تے چرچے کرا دیا گا۔ بھائی جنہ رب نو راضی کیتا ہے اللہ والیاں دی دربار ویکھ لو، چیک کر لو جی، اللہ والیاں دی موجودہ تو جڑے زندہ نے وہ ویکھ لو، جڑے فوت ہو گئے انہاں نال خیال کر لو، جنہ رب نو راضی کیتا ہے اللہ انہاں دے چرچے کر چھڈن دنیا تے رب تو دور ہاں تے سکون نہیں ملنا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ نا بلخ دے بادشاہ سن، توجہ ہے رب کے بولے سبحان اللہ، بلخ دے بادشاہ نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، آپ بڑے نفیس بادشاہ سن، بڑے نفیس، اے ساڑھے بادشاہ انہوں نے سامنے تک بھی نہیں، اسی وقت بیٹھ بچھا لینے ہیں نا، انہوں دا عالم یہ سی کہ انہوں ایک لونڈی سی، حبشن لونڈی، بلخ دے اندر حضرت ابراہیم بن ادم جڑے بادشاہ سن جدوں انہاں لونڈی دی ڈیوٹی لائی ہوئی سی، بس جدوں میں رات نو آرام کرن واسطے آنا ہے نا تے میرا جڑا بیڈ روم ہونا ہے نا ان دے اتے تو بیڈ دے اتے گلاب دے پھلاں دیاں جڑیاں پتیاں نے نا 2.5 من گلاب دے پھلاں دیاں پتیاں 2.5 من اے پتیاں ہر روز تو میری سیج تے بکھیر دینی ہیں، پھول ہی پھول ہونا ہر پاسے، میرے بیڈ روم دے اندر پھول ہی ہر پاسے بچھی ہون، 2.5 من پھول دیا پتیاں بچھا دینی ہیں تے رات پوری میں انہوں پھولاں دوتے آرام کرنا ہے، جدو صبح ہونی ہے وہ پھول اٹھا لینے اگلی راتی نوے پھول نے، اے انہوں دا طریقہ سی حضرت ابراہیم بن ادم دا، ڈیوٹی سی ایک لونڈی دی، حبشن لونڈی سی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ آپ بادشاہ نے پھر بڑا عالی شان انہوں دا پہننے کھانا پینا ہے، پروٹوکول ہے، نوکر چاکر اگے پیچھے نے، لیکن انہوں سارے نظام دے اندر سکون نہیں ملیا، سارے پروٹوکول سکون نہیں ملیا، کیوں؟ کیونکہ میرے رب تعالیٰ نے سکون محلات دے اندر نہیں رکھیا، میرے رب نے سکون اپنے نماز تے قرآن دے اندر رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگوں خبردار دنیا دے پیچھے نہ سجایا جے، حلال حرام دی تمیز کرن تو بغیر پیسے دا پجاری نہ بن جایا جے، میرے رب دے سامنے جھک جایا جے، اللہ نو یاد کریا جے، اوکھا وقت ہوئے تے صبر کریا جے، سوکھا وقت آوے تے شکر کریا جے، اللہ سانو اطمینان قلب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادم دی آپ نے ڈیوٹی جیسے حبشن لونڈی دی لگائی ہوئی ہے، سونا ایک رات آئی ہے، حبشن لونڈی نے گلاب دے پھلاں دیاں پتیاں دے نال سیج سجائیے، او دو ٹائم چیک کیتا ہے تے لونڈی کہن دیئے اجے کچھ ٹائم راندہ ہے بادشاہ دے آنے دے اندر، آج ممی دے پھلاں دے لیٹ جاواں، ممی چیک کرائے اے بادشاہاں دیاں سیجاں تے آرام کرن دا لطف کی ہوندہ ہے، اے بادشاہاں دیاں سیجاں تے آرام کرنے دا بندے نو لطف کی ملدا ہے، مزہ کی ملدا ہے، سونا لونڈی لیٹ گئی ہے، او تو بادشاہ دے ہونے دا ٹائم ہو گیا ہے، بادشاہ آیا ہے، تکیا کیے آج سیج بادشاہ دیئے اٹھے ستی نکرانی پئی ہے، سو نکرانی رہی ہے، لونڈی حبشن لونڈی آرام کر رہی ہے، آنکھ لگ گئی ہے، سو گئی ہے، بادشاہ نو غصہ آیا ہے، بادشاہ کہندا ہے اس نو آواز لگائیے، لونڈی بیدار نہیں ہوئی، بادشاہ نے لونڈی نو پکڑ کے جھنجھوڑیا ہے تے کہنے لگا ہے حبشن لونڈی تیری اوقات کی ہے، تو نکرانی ہو کے لونڈی ہو کے بادشاہ دی سیج تے آرام کر رہی ہے، تو بادشاہ دی سیج دی توہین کر چھڑیے، جدوں لونڈی نو ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے، لونڈی نو تڑکیا جا رہا ہے، لونڈی دے چہرے تے مسکراہٹے، لونڈی مسکرا رہی ہے، ہنس رہی ہے، بادشاہ دے غصے دے اندر اضافہ ہویا ہے،
بادشاہ غصہ دے نال پاگل ہو گیا ہے، غصے دے اندر اضافہ آیا ہے۔ بادشاہ کہندے لونڈیے نالے توہین سیج دی کیتی ہے، نالے ہس کے میرا مذاق اڑا رہی ہے۔ توجہ کریا جے، جملے تے غور کریا جے، نالے ہس کے میرا مذاق اڑا رہی ہے۔ لونڈی ہاتھ بن کے عرض کر دیے بادشاہ سلامت میں کون ہندیاں توڑا مذاق اڑانا لی، بلکہ میں تے او سوچ کے مسکرا رہی ہاں میں تھوڑا لمحہ چاند لمحے حرام کیتا ہے، اینی منڈانٹ ٹپٹ ہو رہی ہے۔ بادشاہ تسی تے ہر روز سوندے ہو، ہر روز آرام کر دے ہو، جے میں چند لمحے آرام کراتے انی سزا ملے، تسی ہر وقت سوندے ہو۔ سوچتے صحیح اللہ دی یاد تو غافل ہو کے ساری رات پھلاں دی سیج دے سونا لیا، اللہ تیرا کی حشر کرے گا۔ بادشاہ سلامت میں تے جھٹ پوئے میں چیک کیتا ہے، پھلاں دی خوشبو حاصل کیتی ہے، تے مہینہ سزا تسی دیر دیتی بیٹھے ہو، تسی تے ہر روز بغیر نماز پڑھن تو ستے ہوندے ہو، تسی تے ہر روز عشاء بھی قضا تے فجر بھی قضا تے گلاب دے پھلاں دی پتیاں تے مدہوش ہوندے ہو۔ بادشاہ سلامت سوچو نا کل اللہ دے سامنے تو اڈا حال کی ہونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کشمیر دے ٹیبیاں تے بیٹھے بابے نے اس منظر دی منظر کشی کیتی نا، تے آپ فرماندے نے لونڈی اگوں مسکراندی پئی ہے تے نالے کہندی ہے بادشاہ میں توہین نہیں کر رہی، میں تے تواں دس رہی ہاں کہ تھوڑی دیر، بولو سبحان اللہ، تھوڑی دیر آرام سزا میں پائی کی حال انہاں دا محمد بخشا، جنہ ستیاں عمر لنگائی کی حال۔ اے لونڈی دا جملہ تسی بھی سنو، لونڈی دا جملہ میں بھی سنا، اپنے اپنے گریبان دے اندر جھانکیے، بیڈ رومہ دے اندر ساری رات اسی بھی آرام کر دے رہنے ہاں، ساری رات چار پائی دی جان نہ چھڑن والا فجر دے ویلے بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر نہیں ہوندا، ساری رات سون والا غفلت دی نیند ستا پیا ہے، اذان ہو گئی ہے، اے نماز والے اٹھ کے آیا کوئی نہیں، نماز ادا یہ بھی نہیں کر رہا، ان دی عمر بھی کسے دی 30 سال ہو گئی ہے، کسے دی 40، کسے دی 50، میں کیا 40-50 سال گزار چھڑے نے، اجے بھی اسی غفلت تو بیدار نہیں ہوئے۔ ساری رات ستیاں ساڑھی بھی گزر جاندی ہے، مسجداں دا سروے کر لو، ہر مسجد اندر 5 نمازی، 10 نمازی، 15 نمازی، محلے دی آبادی 500، 1000، 1500، 2000، میں کہا جتھے 1500 آبادی وچوں 5 نماز پڑھن ہوندے نے، اوے باقی 1495 بندے اللہ دی سونیا نا فرمانی کر دیا ہویا، غفلت دے بستر تے لیٹھے ہوئے نے، انہاں نوں وی لونڈی جھنجھوڑ کے کہن دیئے، اور تھوڑی دیر شیطان نے ایک سجدہ چھڑیا ہے، وہ مردود بن گیا ہے، تسی دیاری دیاں پنجے چھڑی جان دے ہو، ایک سجدہ شیطان نے چھڑیا ہے مردود، اللہ نے بارگاہ دے اندر دھتکار چھڑیا ہے، اے دیاری دیاں پنجے نمازاں چھڑ کے پھر کہندہ ہے پکا مسلمان میں کہ سنیا مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا مٹی میں مل کر گلو گلزار بنتا ہے، سونا اپنی فطرت نو چینج کر لے، اپنی عادتاں نو چینج کر لے، اپنی سونے دا نیند دا ٹائم ٹیبل چینج کر لے، نمازاں دا وقت یاد کر لے، وہ نماز دے وقت اللہ نو نہ بھلایا کرے، پھر اللہ تینو سکون عطا فرمائے گا، پھر رب تینو اطمینان
اطمینان عطا فرمائے گا، پھر اللہ تین قلبی سکون عطا فرمائے گا۔ سونے جدوں لونڈی دی گل بادشاہ نے سنیے، دل تے چوٹ لگی ہے۔ اللہ کرے جملیاں دی چوٹ سان بھی لگ جاوے، بے نمازی نمازی بن جانے، قرآن نہ پڑھن والے قرآن پڑھن لگ پانے، حرام کمان والے حلال دی طرف آ جانے۔ لونڈی دا جملہ سن کے دل تے چوٹ لگیے، حضرت ابراہیم بن ادم نے بادشاہی تو استعفیٰ دیتا ہے، بادشاہی چھٹیے، عالی شان پوشاک اتاریے، محلات چھٹے نے، نوکر چاکر چھٹے نے، سونے دنیا دا پروٹوکول چھڑے آئے۔ بادشاہ حضرت ابراہیم بن ادم ویرانے دے اندر چلے گئے نے، اتھے جا کے اللہ 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 کر رہے نے، رب نو یاد کیتی جا رہے نے۔ سال گزر گئے نے، ایک وزیر دا گزر ہویا ہے، اس وزیر نے آ کے بادشاہ نو تکیا، کپڑے پھٹے ہوئے نے، کپڑے پاٹے پرانے نے، پھٹے ہوئے کپڑے نے۔ بادشاہ سلامت، او بادشاہ جڑا پھلان دی سیج تے سون والا ہے، اج دریا دے کنارے زمین تے مٹی تے ریت تے بیٹھا ہویا ہے، سوئی دے نال اپنا پھٹیا ہویا کپڑا سلائی کر رہا ہے، اپنا کپڑے نو پیوند کر رہا ہے۔ سونا وزیر نے تکیا تے حیران ہو گیا، آگے بادشاہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے، بادشاہ سلامت او نوکر چاکر بڑے سانے، پروٹوکول بڑا سی، عالی شان پوشاک پھلان دی سیج، محلات نے سارا کچھ چھڑ کے ایتھے ویرانے وچ آ گئے ہو۔ بادشاہ اٹھو چلیے، دوبارہ محلات دے اندر چلیے۔ بادشاہ نو جوش آیا ہے، آپ نے اپنی سوئی پکڑی ہے، دریا دے کنارے تے بیٹھے ہوئے بادشاہ نے سوئی نو پانی دے اندر پھینکیا ہے تے حکم فرمایا ہے، اوہ دریا دیا مچھلیاں ہوئے، اے ابراہیم بن ادم دی سوئی دریا وچوں تلاش کر کے لے آؤ۔ اے ابراہیم بن ادم دی سوئی لے کے آؤ۔ ڈھیر ساریاں مچھلیاں نے جدوں سنیا نا تے انہاں دے منہ دے اندر سوئیاں تے منہ باہر کڈیا پانی تو تے منہ دے اندر سونے دی سوئی ہے، سونے دی۔ تے آپ نے فرمایا مچھلیاں ہوئے میری سوئی نہیں، میری سوئی تو پرانی جگہ وہ لے کے آؤ، واپس چلی جاؤ۔ مچھلیاں دوبارہ پھر سوئی لے کے آئیں، انہاں دے منہ دے اندر چاندی دی سوئیاں نے۔ فرمایا اے میری سوئیاں نہیں، میں دولت دا پجاری نہیں، میں اللہ نو یاد کرنا ہے تو سکون رب عطا کرنا ہے۔ جیڑی میں سوئیاں ہون سٹیے نے سوئی لب کے لیاؤ۔ ایک مچھلی نے منہ کڈیا تے منہ دے اندر سوئی زنگ آلود، جیڑی انہاں دی پرانی سوئی سی، او منہ باہر کڈیا تے آپ نے سوئی پکڑی۔ سوئی پکڑ کے نا حضرت ابراہیم بن ادم فرماندے نے، اے مینو دنیا دی طرف دوبارہ رجوع کروان والے آ، مینو محلات دی طرف، پروٹوکول دی طرف، مینو نوکراں چاکران دی طرف، پھلاں دی سیج دی طرف دوبارہ جانے دی دعوت دین والے آ۔ او میں بادشاہ سائے، میں اوکر چاکر بھی چہرے تے خوشامد کر دے سانے، کنڈوں پیچھے میرا گلا کر دے آئے۔ میں بادشاہ ماں، نوکر بھی گل نہیں من دے، بادشاہ سی نوکر بھی کنڈوں پیچھے میری غیبت کر دینے، گلا کر دے سانے، میرا نوکر گل نہیں من دے۔ اے میرے وزیر، جدو میں دنیا چھڑ کے اپنے رب نال لا لئے، اپنے رب نو راضی کر لیا، رب دی عبادت کر رہا ہاں، اے میرے وزیر، اللہ نے دنیا تے میرے قدمہ وچ رکھ چھڈیے، صرف دنیا نہیں، میں رب نو راضی کیتا ہے، اللہ نے دل دا سکون بھی دیتا ہے کہ اللہ نے صرف دنیا نہیں، رب نے مینو دریا دیا مچھلیاں تے بھی حکومت عطا کر چھڈیے۔ بندے بھی دیا منہ تے نا جڑا ڈرائیور ہون دے، نوکر چاکر ہون گے، جلے اپنے گھر ہوندے نے بیلیاں کو باندھ نے ٹکا کے اپنے مالک دا گلا کر دے۔ مالک بڑا ظالم ہے، تنخواہ نہیں پوری دیندا، سپورٹ نہیں کردا، فل ٹکا کے گلا کر دے۔ جی منہ تے خوشامد کر دیں، چودھری صاحب جی میں تسی آکھنا انجی کرنا ہے، ایسی انجی کرنے، یہ تو آڈا حکم سے رکھا تے، حالانکہ اندہ پیران تے بھی نہیں، حکم انہاں دا پیر دی لوگ تے بھی نہیں سمجھ دے، تے چہرے تے آکھن دے سے رکھا تے حکم تو آڈا۔ میں کہا اے وے دنیا دے پیچھے لگیاں، نوکر بھی تیرے نال دلو مخلص نہیں،
جی اللہ نہ لا لویں گا نا تو اللہ تعالیٰ لوگاں دے دل ہی تیری طرف پھیر دے گا. لوگ صرف نوکرا نہیں جڑے جنہاں دا تیرے نال تعلق ہی کوئی نہیں انہاں دے دلیں بھی اللہ تیری محبت پیدا کر دے گا. اے اولیاء اللہ دے حالات بھی چیک کرو. ساڑھے جننے بندے بیٹھے ہیں ایک بندہ بھی نہیں جس داتا گنج بخش شریعت ویری نو تکیا ہوئے. پیار ہر بندہ کردہ ہے. اے ساڑھا بھائیا ساڑھا اے اسی خود پیار نہیں کردے اے اللہ نے انہاں دا پیار ساڑھے دلائیں با چھڑے ہیں. تے حالانکہ سی نہ انہاں دے کوئی نوکری کر رہے ہیں نہ انہاں کو پیسے لے رہے ہیں نہ انہاں کو تنخواہ لے رہے ہیں لیکن اللہ نے پھر بھی اللہ والیاں دا پیار دلائیں پیدا کیتا ہے. وجہ کی ہے تو اللہ دا ہو جائیں گا تے رب دنیا تیرے قدمیں رکھ دے گا. ہر شے وچ سکون نہیں لبا آ رب دے سامنے جھک جا اللہ تینوں اطمینان عطا فرمائے گا. سامنے کرام تائیں تے میاں صاحب فرماندے نے تھوڑی دیر اے آرام میں کیتا اتنی سزا میں بائی کی حال انہاں دا محمد بخشا جنہ ستیاں عمر لنگائی کی حال. اسی جڑے نمازہ نہیں پڑھ دے اپنے اپنے گریبان جھانک لو ایک سجدہ شیطان چھڑے تے مردود ہو جاوے. اسی ساریاں نمازاں چھڑی جانے ہیں فجر بھی کوئی نہیں ظہر اثر مغرب عشاء نال تعلق کوئی نہیں نہ نماز نال تعلق نہ قرآن پڑھن دی عادت کی حال کی حال انہاں دا محمد بخشا جنہ ستیاں عمر لنگائے. اللہ والے نو راتاں کو نیند آوے تے سحری دے ٹائم پھر بھی اٹھ جاندے نے کیونکہ اللہ دے خوف تو بھی کردے نے رب تو ڈردے بھی نے حضور نال پیار بھی کردے نے. انہاں دے بارے حالات ایسے بن جاندے نے کہ فیاضا فرماندے نے رات پوے تے بے دردانو یارو مٹھی نیندر آوے درد مندانو یاد سجنے دی اے ستیاں آن جگاوے. بھائیا جنہاں نو دل دی چوٹ لگی ہوئے رب کعبہ دی قسم راتی نیندراں اٹھ جاندیاں. اے گھر دے اندر پریشانی بن گیا پتر بیمار ہوئے تے باپ نو راتی نیند آندی ہے. رات نو ماں سو سکتی ہے جو اولاد وچ کو بیمار ہوئے تے جے اولاد دا پیار تینوں راتی سون نہیں دیندا تے رب دا پیار کیویں سون دیندا ہے. یار حضور نال پیار اولاد دے برابر بھی نہیں کریدا. اے بندے دا لاکھ روپیہ اللہ نہ کرے گم ہو جائے ہن راتی نیند نہیں ہوندی میرا لاکھ روپیہ ضائع ہو گیا. لاکھ دے برابر بھی رب دی شان کوئی نہیں. ایک لاکھ دے برابر بھی اسی حضور نال پیار نہیں کردے. چاند ٹکے کیڑے گم ہو جان کوئی بندہ دے نہ رہا ہوئے رات نو 1-2 بجن تینوں نیند نہیں ہوندی ٹینشن دی وجہ تو اور رب نال انہاں تے پیار کرتے جہنم دی ٹینشن ہی کوئی نہیں. اتنا کی ٹینشن لے جیڑی رات عشاء بھی پڑھا دے وے تے جیڑا اللہ دا پیار تے نماز فجر بھی پڑھا دے وے. اینا کو لازمی اللہ کو ڈر جا اینا لازمی ٹینشن لے کہ یار میں کچھ نہ کچھ رب نو راضی کرنا ہے. اگر یہ عادت بن جائے گی مر اساں جانا ہے لیکن مرنا سوکھا ہو جائے گا. اللہ تو انت من عمل دی توفیق عطا فرمائے.